حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایمان افروز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، ایک دفعہ ایک مسلمان عورت کے سامنے ایک یہودی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا قصہ بیان کیا اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ پیارے آقا حضور نبی کریم پر ترجیح دے دی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت تو اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے۔ یہ بات اس مسلمان عورت کو ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا، انبیاء علیہ السلام سب صاحب افضل و کمال ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جود و نوال، سخاوت و احسان میں کچھ شبہ نہیں، لیکن سید عالم محبوب کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودی عورت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم کی آزمائش کرا دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی چھوٹی سی معصوم بچی کو نبی کریم کی بارگاہ میں بھیجا کہ جاؤ اور آقا سے آپ کی قمیض مانگ لائے۔ وہ بچی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا۔ آپ سے بچی نے عرض کی، یا سیدی، یا رسول اللہ، مجھے آپ کی قمیض چاہیے۔ اس وقت حضور نبی کریم کے پاس ایک ہی قمیض تھی جو اس وقت زیب تن تھی۔ حضور نے وہی قمیض اتار کر اس بچی کو عطا فرما دی۔ بچی آپ کی قمیض مبارک لے کر جب اس یہودی عورت کے سامنے آئی تو وہ دنگ رہ گئی اور بول اٹھی، واقعی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سخاوت کہیں بلند ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے پہلی دفعہ حضور کو کیسے دیکھا؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں مکے کے لوگوں کو بہت ہی کم جانتا تھا کیونکہ غلام تھا اور عرب میں غلاموں سے انسانیت سوز سلوک عام تھا۔ ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کام لیا جاتا تھا، تو مجھے کبھی اتنا وقت ہی نہیں ملتا تھا کہ باہر نکل کے لوگوں سے ملوں، لہٰذا مجھے حضور پاک کی کسی چیز کا قطعی علم نہ تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا، مجھے سخت بخار نے آ لیا۔ سخت جاڑے کا موسم تھا اور انتہائی ٹھنڈ اور بخار نے مجھے کمزور کر کے رکھ دیا، لہٰذا میں نے لحاف اوڑھا اور لیٹ گیا۔ ادھر میرا مالک جو یہ دیکھنے آیا میں جو پیس رہا ہوں یا نہیں، وہ مجھے لحاف اوڑھ کر لیٹا دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے لحاف اتارا اور سزا کے طور پر میری قمیض بھی اتروا دی اور مجھے کھلے صحن میں دروازے کے پاس بٹھا دیا کہ یہاں بیٹھ کے جو پیس۔ اب سخت سردی، اوپر سے بخار اور اتنی مشقت والا کام، میں روتا جاتا تھا اور جو پیستا جاتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے اندر آنے کی اجازت دی تو ایک نہایت متین اور پرنور چہرے والا شخص اندر داخل ہوا اور پوچھا کہ جوان، روتے کیوں ہو؟ میں نے جواب میں کہا، جاؤ اپنا کام کرو، تمہیں اس سے کیا؟ میں جس وجہ سے بھی رہوں، یہاں پوچھنے والے بہت ہیں لیکن مداوا کوئی نہیں کرتا۔ قصہ مختصر کہ بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی سخت جملے کہے۔ حضور یہ جملے سن کر چل پڑے۔ جب چل پڑے تو بلال نے کہا کہ بس، میں نہ کہتا تھا کہ پوچھتے سب ہیں، مداوا کوئی نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر بھی چلتے رہے۔ بلال کہتے ہیں کہ دل میں جو ہلکی سی امید جاگی تھی کہ یہ شخص کوئی مدد کرے گا، وہ بھی گئی، لیکن بلال کو کیا معلوم کہ جس شخص سے اس کا واسطہ پڑا ہے وہ رحمت للعالمین ہے۔ بلال کہتے ہیں کہ کچھ ہی دیر میں وہ شخص واپس آ گیا۔ اس کے ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ اس نے وہ کھجوریں اور دودھ مجھے دیا اور کہا، کھاؤ پیو اور جا کے سو جاؤ۔ میں نے کہا، یہ جو کون پیسے گا؟ نہ پیسے تو مالک صبح بہت مارے گا۔
اس نے کہا تم سو جاؤ، یہ پسے ہوئے مجھ سے لے لینا۔ بلال سو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات ایک اجنبی حبشی غلام کے لیے چکی پیسی۔ صبح بلال کو پسے ہوئے جو دیے اور چلے گئے۔ دوسری رات پھر ایسا ہی ہوا، دودھ اور دوا بلال کو دی اور ساری رات چکی پیسی۔ ایسا 3 دن مسلسل کرتے رہے جب تک کہ بلال ٹھیک نہ ہو گئے۔ یہ تھا وہ تعارف جس کے بطن سے اس لافانی عشق نے جنم لیا کہ آج بھی بلال کو صحابی رسول بعد میں عاشق رسول پہلے کہا جاتا ہے۔ انہوں نے حضور کے وصال کے بعد اذان دینا بند کر دی، کیونکہ جب اذان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ تک پہنچتے تو حضور کی یاد میں ہچکیاں بن جاتی تھیں اور زار و قطار رونے لگتے تھے۔ آپ ہجرت کر کے شام چلے گئے اور حضور پاک کے وصال کے بعد بس 2 مرتبہ اذان دی۔ ایک مرتبہ بیت المقدس کی فتح پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر، اور دوسری مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کو سوئے ہوئے تھے تو نبی پاک خواب میں آئے اور فرمایا بلال اتنی سرد مہری ہے کہ اتنا عرصہ گزر گیا تم ہمارے پاس آتے ہی نہیں۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبت میں شکوے بھی ہوتے ہیں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی فوراً آنکھ کھل گئی۔ بیوی سے فرمایا ابھی تیاری کرو، میں ابھی رات کو ہی سفر کرنا چاہتا ہوں، میں صبح کا انتظار نہیں کرنا چاہتا۔ بیوی نے سامان باندھ دیا، چل پڑے اور مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے سلام پیش کیا تو اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ صحابہ کرام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے اذان دینے کی فرمائش کرنے لگے۔ حضرت بلال نے منع فرما دیا۔ اتنے میں 2 شہزادے آ گئے، حضرت امام حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب حسنین قریمین نے بھی فرمائش کر دی تو ان کی فرمائش منع نہیں کر سکے۔ شہزادوں کی بات کو انکار کی گنجائش نہ تھی تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینا شروع کر دی۔ اللہ اکبر کہا تو صحابہ کرام نے وہ اذان کی آواز سنی جو نبی پاک کے زمانے میں سنتے تھے تو نبی پاک کی یاد نے جوش مارا۔ صحابہ کرام زار و قطار رونے لگے۔ حضرت بلال کی بھی ہچکیاں بن گئیں۔ عورتوں نے بھی آواز سنی تو اپنے چہرے ڈھانپ کر بچوں کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر آ کھڑی ہوئیں۔ عجیب منظر ہے، مسجد کے اندر مرد رو رہے ہیں اور اس آواز کو سن کر جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سنا کرتے تھے، اور مسجد کے باہر عورتیں رو رہی تھیں۔ اذان تو ختم ہو گئی مگر معاملہ اور نازک تب بنا جب ایک 3-4 سال کا بچہ اپنی ماں سے کہنے لگا امی اتنے عرصے بعد بلال رضی اللہ تعالی عنہ واپس تو آ گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب واپس آئیں گے؟ صحابہ کرام نبی پاک کو بے تحاشا یاد کرتے تھے۔ ناظرین کرام، جب ہم رسول اللہ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی حیات طیبہ میں سخاوت اور مہمان نوازی کے بے شمار واقعات پاتے ہیں۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ کے گھر جب کوئی مہمان آتا تو جو بھی بہتر سے بہتر میسر ہوتا مہمان کی خدمت میں پیش فرماتے۔ بعض اوقات کھانے کے دوران اگر کوئی آ جاتا اسے بے تکلفی سے اپنے ساتھ شامل فرما لیتے۔ صحابہ میں جو بھی انتظامی ڈیوٹیاں تقسیم ہوتیں ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذمے بھی کچھ نہ کچھ ذمہ داری لیتے۔ جب کافی تعداد میں مہمان آ جایا کرتے تو اب صحابہ میں مہمانوں کو تقسیم فرما دیتے اور اپنے ساتھ مہمانوں کو گھر لے آیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ایک کافر رسول اللہ کے ہاں مہمان بنا۔ آپ نے اس کے لیے بکری کا دودھ لانے کا حکم فرمایا جو اس نے پی لیا، پھر دوسری اور تیسری، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔
راوی کہتے ہیں کہ صبح اس نے اسلام قبول کر لیا، آپ نے پھر اس کے لیے دودھ لانے کا ارشاد فرمایا تو اس نے پی لیا، پھر آپ نے دوسری بکری کا دودھ لانے کا ارشاد فرمایا تو وہ پورا دودھ ختم نہ کر سکا۔ آپ نے فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں کو بھرتا ہے۔ ناظرین کرام، مہمانوں کے کھانے پینے پر مسرت محسوس کیجیے۔ مہمان زحمت نہیں بلکہ رحمت اور خیر و برکت کا ذریعہ ہوتے ہیں، اور اللہ جسے آپ کے ہاں بھیجتا ہے اس کا رزق بھی اتار دیتا ہے۔ روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مہمان آتے تو آپ بذات خود ان کی خاطرداری فرماتے۔ آپ مہمان کو اپنے دسترخوان پر کھانا کھلاتے۔ مہمان نوازی کو ایک فرض قرار دیتے ہوئے آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مہمان کی عزت اور تکریم کرے۔ مہمان کا خصوصی اعزاز و اکرام 1 دن 1 رات ہے، اور مہمانی 3 دن 3 رات ہے۔ مہمان کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ وہ اتنا طویل قیام کرے جس سے میزبان مشقت میں پڑ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں سخاوت اور مہمان نوازی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔